علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ نفاق کی دو قسمیں۔ ایک نفاق فی الاعتقادی، یعنی لوگوں کے سامنے تو اپنے آپ کو حاجی کہلائے، بھائی میں حاجی ہوں، بڑا نمازی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، بڑا تہجد گزار ہوں، بڑا ہی ایسا ہوں، بڑا ہی ویسا ہوں، یعنی اپنے آپ کو بڑا ہی عابد زاہد دکھائے، لیکن دل کے اندر کیا ہے؟ کفر چھپا کے بیٹھے، دل کے اندر اپنے کفر چھپائے، کافر والی حرکتیں، کافر کفر، لیکن سامنے لوگوں کے کیا دکھائے کہ میں نمازی ہوں، حاجی ہوں، تہجد گزار ہوں، پرہیزگار ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن دل میں کیا ہے؟ کفر چھپا کے بیٹھے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ نفاق فی العملی۔ نفاق فی العملی کیا ہے؟ کہ جو کام مسلمان کے شایان شان نہیں ہے نا وہ کام کرے، یہ کیا ہے؟ نفاق فی العملی ہے۔ مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ شریعت کے خلاف کام کرے، مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اذان کا ٹائم ہو جائے، نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز کو چھوڑ کر کسی اور کام میں مشغول ہو جائے، مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی کو دھوکہ دے یا جھوٹ بولے یا غیبتیں کرے یا کوئی بھی برائی والا کام، یا الغرض وہ کام جس سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے وہ کام کرے، تو یہ کیا ہے؟ نفاق فی العملی ہے، اس کے عمل میں کیا ہے؟ نفاق ہے، چور ہے یہ کام۔ اور مسلمان کا، ہمارا تو الحمدللہ یہ عقیدہ ہے، کیا ہے؟ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن ہمارے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو غیب کا علم ہے۔ جب یہ بات بندے کے اندر آ جائے نا، اس کی حساسیت کو سمجھ جائے، جب مجھے اور آپ کو جب یہ یقین ہو گیا نا کہ میرے نبی علیہ السلام مجھے دیکھ رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، جو میں کر رہا ہوں، جو میں نے کام کیے ہیں، میرا رب بھی دیکھ رہا ہے، حضور علیہ السلام بھی دیکھ رہا ہے، تو بندہ کوئی بھی نماز قضا نہیں کرے گا، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گا، کبھی بھی کوئی برائی والا کام نہیں کرے گا، شریعت کی حد کو توڑنے والا کام نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، حضور علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اور میرے اعمال جمعہ اور جمعرات کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آج اگر کسی سیٹ کے سامنے مزدور کی برائی ہونا تو مزدور بھی شرما جاتا ہے، یار سیٹ کے سامنے میں گر گیا، سیٹ کی نظروں میں بڑا گر گیا میں۔ یا اگر بیٹے کے برائیاں اپنے باپ کے سامنے ہونا تو بیٹا بھی شرم محسوس کرتا ہے کہ یار میں اپنے باپ کے سامنے گر گیا۔ یا الغرض کوئی بھی برائی والا کام وہ چھپ کر کرتا ہے، ڈر رہا ہے کہ اگر سب کے سامنے میری برائیوں کا یہ عیب میرے کھل گئے نا تو میں بدنام ہو جاؤں گا، وہ شرم محسوس کرتا ہے۔ اگر یہی والی بات اگر بندے کے اندر آ جائے نا کہ میں برائیوں والا کام کر رہا ہوں، میں نمازیں قضا کر رہا ہوں، یا کوئی بھی شریعت نے جس سے منع کیا وہ کام کر رہا ہوں نا، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، حضور علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، جب یہ بندے کے اندر آ گئی نا تو بندہ اس ٹائم کوئی بھی نماز نہیں قضا کرے گا، نماز قضا کرنے کا سوچے گا بھی نا، اس کے دل میں کھٹکے گا تیرا مالک تجھے دیکھ رہا ہے، حضور علیہ السلام دیکھ رہے تجھے، کوئی بھی برائی والا کام کرے گا اس کے دل میں یہ کھٹکے گا، جب یہ کھٹک جائے گا نا تو بندہ کوئی بھی برائی والا کام نہیں کرے گا۔